کہانی بکری. لیکن دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاندان کے مرد اور خواتین کے نام عام طور پر اس روایت سے بالکل مختلف ہیں اور اس بارے میں خاندان کے اندر دیکھا جائے تو آپ کے خاندان کے نسب میں آپ کے اجداد آ رہے ہیں ان سب کے نام کیا اچھے. لیکن دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے مرد اور خواتین کے نام عام طور پر اس روایت سے بالکل مختلف ہیں اور اس بارے میں نہایت منفرد بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا اسم مبارک محمد بھی ہے اور احمد بھی. تعریف اور مدح ان دونوں ناموں کا خاصہ ہے. محمد کے نام میں بھی تعریف ہے, محمد کے نام میں بھی تعریف ہے. آپ کے دوسرے بہت نام بھی ہیں مگر سب کے سب اچھے معنی اور سب میں ایک مثبت پیغام ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اسماء مبارکہ دیکھیے. والد گرامی کا نام عبداللہ ہے یعنی اللہ کا بندہ. آپ کے نانا کا نام وہب ہے یعنی بخشش. آپ کی والدہ محترمہ آمنہ ہے یعنی امن والی. آپ کی رضائی والدہ حلیمہ سعدیہ ہے, حلم اور بردباری والی, سعادت والی. آپ کی خادمہ ام ایمن ہے جو والد کی طرف سے آپ کو ملی تھی, برکت والی. آپ کی ازواج کے چند نام دیکھیے. عائشہ زندہ رہنے والی, ام سلمہ سلامتی والی وغیرہ. پھر قبائل کے نام دیکھیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ددیال کا خاندانی نام ہے بنو ہاشم. ہاشم روٹیوں کو گوشت میں بھگو کر سالن بنانے والے کو کہتے ہیں. یہ عربوں میں ضیافت کا شاہی طریقہ تھا. شاہی جو کھانا کھلاتا تھا اعلیٰ درجے کا, اس کو کیا کہتے تھے؟ اس کے اندر یہ ہوتا تھا کہ روٹیوں توڑ کر اس میں سالن ڈالتے تھے اور روٹیاں ڈالتے تھے. آج بھی عربوں میں یہ طریقہ ہے, تو بڑے بڑے تھال میں چاول یا روٹی اور اس کے اوپر بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے اور سالن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال بنو زہرہ کہلاتا ہے یعنی کلیوں والے. کلیوں والے, کلی سمجھتے ہو؟ دوست پیٹل کہتے ہیں کی کلی. آپ کا رضائی قبیلہ بنو سعد ہے. سعد خوش بختی کو کہتے ہیں. خوش بختی, یہ سب نام خوش بختی, نیکی اور اچھائیوں کی علامت ہے. مگر عربوں کا عام رواج ایسے ناموں کا نہیں تھا. وہ بنو اسد, بنو ضب اور اس جیسے دوسرے نام رکھتے تھے جو جانوروں کے ناموں سے منسوب ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ اٹیچ ہوئے ان سب کے نام کیا ہے؟ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے کا نام اس عام طریقے سے ہٹ کر اچھے معنی پر مشتمل کیوں ہے؟ یقیناً یہ قاعدہ نہیں ہے, مگر یہ سوال ذہن میں ضرور پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور قبیلے کے اکثر اسماء اچھے ناموں پر مشتمل ہیں جو آپ کی پیدائش سے بھی پہلے رکھے گئے, اور آپ کے علاوہ اکثر نام اچھے معنی پر مشتمل نہیں ہیں. آخر اسے اعجاز سیرت کے علاوہ اور کیا نام دیا جائے؟ آپ کے خاندان اور آپ کے اٹیچمنٹ جن قبائل سے, خاندانوں سے ہو رہی ہے, ان سب کے نام کیا ہو رہے ہیں؟ اچھے. اور یہ سب حضور کے پیدائش سے پہلے رکھے گئے اور سب کا تعلق حضور سے جڑا ہے. لیکن اس کے علاوہ جتنے قبائل ان کے نام اچھے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور کا تعلق ایک اچھے ناموں والے خاندان, قبیلوں اور لوگوں سے ہی کیوں ہوا؟ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی طرف سے, اور اسی کو کہتے ہیں اعجاز. کیا کہتے ہیں؟ اعجاز. چھٹا پہلو, اعجاز سیرت کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے لیے مکہ مکرمہ جیسے مقام کو اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا, جسے پوری دنیا کا وصف قرار دیا جاتا ہے. مکہ مکرمہ پوری دنیا کا بیچ کہلاتا ہے. اس کائنات کے وسط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت خود اس امر کا استعارت تھی کہ یہ نبوت پوری کائنات کے لیے ہے. بلکہ آپ کو بیچ میں بھیجا گیا, تو بیچ سے بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نبوت سب جگہ پھیلی, بلکہ رہتی دنیا کے لیے رہتے نا لوگ. جی, تو ان کا آپ کو ایک مثال دینے چل رہا ہے, تو وہاں سے ہر علاقے کی گاڑی چلتی, تو وہ رہ گئے وہاں رہ کر تھوڑا سا ان کو سکون ہوتا ہے کہ یہاں سے ہر جگہ کی گاڑی جاتی ہے, گاڑی ہوتی ہے. اس کو سینٹرل ایریا میں, تو اسی وجہ سے یہ کہا
کہ حضور کو پوری دنیا کے بیچ والے حصے میں بھیجا گیا، اس سے اشارہ ہے کہ آپ کی نبوت یہاں سے پوری دنیا میں چلو. جس کی وجہ سے دنیا کے تمام خطوں میں اللہ کا پیغام پہنچانے میں سہولت ہوئی. پھر اس سے بہت پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ تعمیر کروا کر اللہ تعالیٰ نے پورے علاقے میں مکے کی مرکزی حیثیت قائم کر دی تھی، جس کے نتیجے میں چاروں جانب سے لوگ سال بھر یہاں آتے رہتے تھے. یوں یہاں پر جب اللہ تعالیٰ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا کلمہ بلند ہوا تو وہ بہت جلد پوری دنیا میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے آخر میں، لیکن اللہ نے اس مکہ کو پہلے کیا کر دیا؟ کب کیا؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو جمع کیا. پہلے یہ کہہ رہا تھا نا یہاں صرف صحرا تھا، لیکن اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا کہ وہاں آبادی ہوئی، آہستہ آہستہ یہ جگہ پھیلتی رہی، یا وہ بیت اللہ بنا، لوگوں کی آمدورت ہوئی. جب حضور آپ پیدا ہو رہے ہیں تو اب دین کا پھیلانا کیا ہوا؟ آسان. تو یہ ساری راہیں ہموار کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ، اس کو کہتے ہیں. صحیح ہے. ساتواں پہلو، ہم عام طور پر اپنے نسب اور خاندان کے بزرگوں سے واقف نہیں ہوتے. اگر جانتے بھی ہیں تو فقط باپ دادا یا پردادا کا نام جانتے ہیں. اسی طرح نانی پر نانی سے آگے خواتین کے تو نام بھی نہیں جانتے. یعنی نانی کو پتہ ہے، پردانی کون ہے؟ اس سے اوپر کون ہے؟ پتہ ہی نہیں. یعنی ہمارے نسب میں لمٹ ہے، ہم اوپر کے ناموں کو جانتے نہیں. لیکن ابن حبیب بغدادی ابتدائی 3 صدی کے مشہور مؤلف ہیں. انہوں نے اپنی کتاب امہات النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اور ان کے نسب میں شامل دیگر خواتین کا زمانہ نسب 10 پشتوں کا بیان کیا. یہ بات بھی معجزے سے کم نہیں. انسان کو، مردوں کو اپنے نسب کا اس وقت نہیں پتا کہ ہمارے پردادا سردادا اوپر تک کس کے کیا نام ہے. ہمیں کسی کو زیادہ نہیں پتا. یہ خواتین کے تو اور کم ہے، لیکن یہ معجزہ ہے کہ حضور کا نسب بھی محفوظ ہے. حضور کی جو ہے ادوار، حضور کے ریلیٹڈ جو امہات ہیں یعنی حضرت آمینہ وغیرہ، ان سب کے نسب بھی اوپر تک لکھے گئے کہ ان کے دادا پر دادا اور ان کے اوپر سب کے نام محفوظ ہے. یہ بھی بہت ہے. 8واں پہلو، اسی طرح لفظ سیرت اور لفظ مدینہ کو دیکھیے. لفظ سیرت لغت میں انسان کی چال چلن، حلیے، طرز وغیرہ کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ کسی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، جبکہ لفظ مدینہ شہر کو کہتے ہیں. چنانچہ کراچی کو عربی میں مدینہ کراچی اور اسلام آباد کو مدینہ اسلام آباد کہتے ہیں. مگر جب لفظ سیرت کا استعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شروع ہوا اور ہجرت نبوی کے بعد یثرب کو پہلے مدینہ النبی اور پھر مختصر کر کے صرف مدینہ کہا جانے لگا، تو مدینہ اور سیرت دونوں لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو گئے. اب صرف سیرت کے لفظ سے کسی دنیا میں کوئی دوسری شخصیت نہیں ابھرتی. سیرت پڑھو، اس سے مراد کس کی سیرت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. نہ لفظ مدینہ سے انسانی ذہن کسی اور شہر کی طرف مدینہ جا رہا ہے، اس سے مراد کیا لیتے سب؟ بلکہ اس سے مراد صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہی ذہن میں آتا ہے. یہ بے جان لفظ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے منسلک ہو کر ہوئے تو وہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ہی ہو کر رہ گئے. ہمیشہ کے لیے زندہ و ثابت. کاش سیرت کیا ہے؟ لیکن جب حضور سے جڑا ہمیشہ کے لیے حضور کا ہو گیا. جب مدینہ حضور سے جڑا تو ہمیشہ کے لیے حضور کا ہی ہو گیا. اسی لیے اللہ نے نہیں چھوڑا کہ اب مدینے سے مراد کوئی اور مراد نہیں ہے. کاش ہم بھی آپ کی ذات سے وابستہ ہو کر ہمیشہ کے لیے زندہ اور محفوظ ہو سکیں. اسی وقت کے لیے جب ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں گے، حضور کے حالات آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے. اعجاز سیرت کی چند پہلو ہمارے ذہن میں رہیں تو سیرت کا مطالعہ ہمارے لیے ہماری اپنی شناخت اور معرفت نبی کی حصول کا ایک تاریخی سفر بن جاتا ہے، جس کے ذریعے ہم نئی حقیقتیں جاننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ سیرت کا مطالعہ جہاں حضور سے ایک تعلق پیدا کرتا ہے، وہیں ہمیں بھی اپنی شناخت کرواتا ہے.
قرآن ہمیں بھی اپنا انٹروڈکشن دیتا ہے کہ تم کیا ہو. تمہارا جب تعلق ہم سے جڑا اس جوڑنے کے ساتھ تمہارے لیے زندگی کے ہر پہلو میں حضور کی رہنمائی. اب تمہارے لیے زندگی گزارنے کا طریقہ متعین ہے. اب تم جب زندگی گزارو گے تو حضور کے طریقے کے مطابق گزارو گے. تمہاری دنیا اور عادت کیا ہے؟ پہلی کام جی کیا کیا فائدے کیا تو فائدے اور مختلف بتائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیرت تجربہ کے حوالے سے بڑی کام کرنے کا موقع دیا اور سیرت تجربہ کے حوالے سے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے ان کی کئی کتابیں. اگر آپ کتاب کے دوسرے ٹائٹل کی طرف دیکھیں گے تو وہاں آپ کو کتنی کتابوں کا ذکر نظر آتا ہے. اس کے علاوہ ان کی اپنی کتاب چھپی ہے جس کے اندر انہوں نے 10,000 سے اوپر کچھ کتابوں کا ذکر کیا ہے اردو میں. جو یہ کتاب ہے اس میں کتنی کتابوں کا ذکر ہے؟ 10,000 کتابیں ہیں اور یہ بڑی قیمتی کتاب ہے جو انہوں نے لکھی ابھی پچھلے سال ہی. اور اس کے علاوہ ان کے جو والد ہیں سید فضل الرحمان ان کی بھی وہ بھی ایک علمی شخصیت ہے اور انہوں نے بھی تفسیر کی موجودہ 3 کتابیں لکھی. احسن البیان، عمدۃ البیان اور عمدۃ البیان 3 کتابیں ہیں. اور ان کی سیرت پر لکھی جو ہے کتاب ہے. اور فارسی میں قرآن کریم کی لغت جیسے لغات القرآن مولانا عبدالرشید نعمانی صاحب کی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ان کے والد صاحب کی. اس کے علاوہ اور دیگر کتابیں ہیں جو اور ان کا موضوعات پر ہے. اس کے علاوہ ان کے والد صاحب کی کتابیں حاجی اعظم سے 3 جلدوں کا کتاب ہے اور بہترین سیرت کی کتاب. اور ان کے جو پردادا تھے وہ تھے سید سرفار حسین شاہ اور پھر نقشبندی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے. یہ ذوالفقار صاحب کا نام سنا ہے؟ یہ ذوالفقار احمد نقشبندی ان کے جو سب سے پہلے پیر تھے وہ وہی تھے سرفار حسین شاہ. اور بہت بڑی علمی شخصیت گزرے. عمدۃ الفقہ کے موضوع پر ان کی کتاب ہے فقہ اس میں انہوں نے 5-6 لکھے اور وہ بہت زبردست کتاب فقہ کے. اس کے علاوہ تصوف کے موضوع پر بھی ان کی کئی کتابیں. تو یہ میں نے آپ کو بتایا اس لیے بتایا کہ سید عزیز الرحمان سے شاید زید الیاقوت مدنی کون عالم کی حیت کیونکہ ان کی عالم ہے، ان کے والد کی عالم ہے، ان کے دادا بھی عالم. پورا خاندان